بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اما بعد، تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کل ہم نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خصائص اور خاص کر 9 خصائص سمجھنے کی کوشش کی، اور امہات المؤمنین کا عموماً کیا مقام ہے وہ بھی ہم نے سمجھا۔ آج ہم اگلی روایتیں جو امام ذہبی رحمہ اللہ نے ام المؤمنین کے مناقب میں ذکر کی ہے وہ دیکھیں گے۔ اگلے صفحے پہ جائیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نکاح ہوا، اور جو واقعہ بڑا معروف ہے، ابن حجر نے فتح الباری کے اندر بھی اس کو نقل کیا کہ جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو سیدہ خولہ آپ کے پاس آئے اور نکاح کا مشورہ دیا، اور اس کے بعد 2 جو ہے خواتین کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا، ایک تو سیدہ سودا اور دوسرے سیدہ عائشہ۔ اور پھر اس کے بعد ایک واقعہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے طویل ہے، بہرحال اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سے 6 سال کی عمر میں نکاح کیا۔ اور اگلے صفحے پہ جائیں۔ کل ہم نے دیکھا حماد بن زید کی روایت جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ لوگ ہدیہ بھیجتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کہاں تھے؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر۔ جو کل روایت پیش کی گئی تھی، اگر آپ اس کو دیکھیں گے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت میں اگر آپ دیکھیں 2 روایتیں موجود ہیں۔ ایک تو وہ روایت ہے جس میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر نہیں ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، لا تؤذینی فی عائشہ فإنہ واللہ ما نزل علی الوحی وانا فی لحاف امراۃ منکن غیرہا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ام المؤمنین کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے، اور ایک بات جو آپ نے نقل کی وہ یہ کہ بعض روایتوں میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ذکر ہے، اور وہ روایت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر نقل بھی کی ہے
جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الہبا میں نقل کیا۔ ایک تو پہلی روایت جہاں پر سیدہ بطول رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے، وہ کتاب فضائل اصحاب النبی میں باب فضل عائشہ میں، اور دوسری روایت جہاں پر سیدہ بطول رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ذکر ہے، اور اس کو بھی آپ ذرا غور سے سنیں، یہ کتاب الہبا میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ اچھا، وہ روایت کیا ہے؟ آئیے اس روایت کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس روایت کے اندر یہ لفظ ہے، بہرحال روایت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی روایت ام المؤمنین سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہے، تو مسلمان جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت کا علم تھا، اس لیے جب کسی کے پاس کوئی تحفہ ہوتا تو وہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا، تو انتظار کرتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی باری ہوتی تو تحفہ دینے والے صحابہ اپنا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجتے۔ اس پر ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی جماعت کی ازواج مطہرات نے آپس میں مشورہ کیا، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے تاکہ آپ لوگوں سے فرما دے کہ جسے آپ کے یہاں تحفہ بھیجنا ہو، جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہو وہاں بھیجا کرے۔ چنانچہ ازواج مطہرات نے مشورے کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، لیکن آپ نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ان خواتین نے پوچھا، انہوں نے بتا دیا کہ مجھے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ازواج مطہرات نے کہا، پھر ایک مرتبہ کا انہوں نے بیان کیا، پھر جب آپ کی باری آئی تو دوبارہ انہوں نے آپ سے عرض کیا۔ اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ ازواج نے اس مرتبہ ان سے کہا کہ آپ سب کو اس مسئلے پر بلواؤ تو صحیح۔ جب ان کی باری آئے تو پھر کہا، آپ نے اس مرتبہ فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے سوا اپنی بیویوں سے کسی کے کپڑے میں بھی مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، آپ کے اس ارشاد پر انہوں نے عرض کیا، آپ کو ایذا پہنچانے کی وجہ سے میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں۔ کیا کرتی ہوں؟ توبہ کرتی ہوں۔ فقالت اتوب الی اللہ من اذاک یا رسول اللہ۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد یہاں تک تو ہم کل سمجھ گئے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک روایت تھوڑی سی طویل ہے۔ کیا ہے؟ ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور ان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کہلوایا کہ آپ کی ازواج ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے بارے میں اللہ کے لیے آپ سے انصاف چاہتی۔ اللہ اکبر! الفاظ کیا ہے؟ غور کریں اس پر۔ ثم انہن دعون فاطمة بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارسلت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقول ان نساءک ینشدونک اللہ العدل فی بنت ابی بکر فکلمته فقال یا بنیت الا تحبین ما احب۔ غور کریں۔ قالت بلا فرجعت الیہن فأخبرتهن فقلنا ارجع إليه فأبت أن ترجع فأرسلنا زينب بنت جاش فأتته فأغلظت وقالت إن نساءك ينشدونك العدل في بنت أبي قحافة فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قائدة فسبتها حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اب یہ روایت ہے، یہاں پر غور کریں۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آپ کے والد ماجد ہے، اور کہا کہ آپ کے جو خواتین ہیں، آپ کی جو بیویاں ہیں، انصاف چاہتی ہے۔ کس مسئلے میں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے مسئلے میں۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میری بیٹی، کیا تم وہ پسند نہیں کرتی جو میں پسند کروں؟ انہوں نے جواب دیا، کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یا بنیتو الا تحبین ما احب، کیا تم اس چیز سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، کیوں نہیں۔ اس کے بعد وہ واپس گئی اور ازواج مطہرات کو اطلاع دی۔ انہوں نے پھر سے دوبارہ کس کو بھیجا؟ زینب بنت جہش کو، اور وہی جواب ملا۔ تو اب بتانا مقصد یہ ہے ساتھیو، ایک نقطہ جو اس حدیث سے معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کس سے محبت کرتے تھے؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا ہر مومن پر فرض ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین سے محبت کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اور آپ نے کیا کہا؟ کیوں نہیں یا رسول اللہ، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس سے ہم بھی محبت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے نقل کی۔ یہاں تک سمجھ گئے آپ لوگ؟ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے جو روایت نقل کی ہے اس کے بعد، وہ سرید کے متعلق، اور آپ جانتے ہیں کل بھی ہم نے یہ حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ نہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت بیان کی۔ اور فضیلت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فضل عائشۃ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں، اگر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں تو اگلے صفحے پہ آپ جائیں، ایک اور حدیث شیخ نے فوری اس کے بعد نقل کی، یعنی ایک اور طرق بھی آپ سمجھیں، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا مریم بنت عمران وآسیۃ امرأۃ فرعون وفضل عائشۃ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام۔ اب یہ صحیح بخاری کے اندر بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت عورتوں پر فضیلت ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت باقی کھانوں پر ہے۔ اور اس سے جو دوسری روایت کا ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ مردوں میں بہت لوگ کامل ہے، اور عورتوں میں سے صرف مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کاملہ، یہ دو چیزیں۔ اب یہاں پر جو چیز سمجھنے کی ہے، ساتھ غور کریں آپ، دونوں روایتیں ہیں، تیسری روایت پر ہم بعد میں جائیں گے۔ اب اس حدیث کو سمجھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں، سرید کیوں کہا گیا اور کامل کیوں کہا گیا۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں اور اس کو آپ یاد رکھیں۔ اب یہاں پر پہلا سوال جو کل بھی ہم نے کیا کہ جو کھانوں کا سردار ہے وہ تو گوشت ہے، کھانوں کا جو سردار ہے وہ گوشت ہے، آپ جانتے ہیں کہ نہیں؟ امام نے ماجہ رحمت اللہ علیہ نے کتاب الاطعمہ کے اندر نقل کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سید الطعام اہل الدنیا و اہل الجنت اللحم، کہ جو کھانوں کا سردار ہے وہ گوشت ہے، اہل دنیا کے لیے بھی اور اہل جنت کے لیے بھی۔ تو جب یہ بات ہے تو پھر گوشت کہنا چاہیے تھا، سرید کیوں کہا گیا؟ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے ساتھیو، جو سرید ہے اصل میں سرید کیسے بنتا ہے؟ جو گوشت کا سالن ہوتا ہے، میٹ یعنی میٹ کری ہم کہتے ہیں نا، گوشت کے سالن میں روٹی کے ٹکڑوں کو ڈال کر جو طعام جو کھانا بنایا جاتا ہے اس کو سرید کہتے ہیں۔ علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں یہ بات لکھی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سرید جو ہے گوشت سے بنتا ہے، یعنی یہ کوئی الگ چیز نہیں۔ تو خلاصہ کیا بنا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عورتوں پر فضیلت سرید کی طرح ہے، اور سرید گوشت سے بنتا ہے اور کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عائشہ تمام عورتوں کی سردار، یہ بات کو آپ یاد رکھیں، حضرت عائشہ تمام عورتوں کی سردار۔ گوشت آپ دیکھیں کیا ہے، غذا ہے، گوشت کے اندر ایک مزہ ہے۔ آپ سرید کو دیکھیں، سہولت سے اس کو چابا جا سکتا ہے، جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ اور تمثیل سے یہاں پر بیان کی گئی بات کنایتن، کنایتن کیوں بیان کی گئی، صراحتن کیوں بیان نہیں کی گئی، یہ بھی ایک سوال ہے۔ پہلے کنایے کو سمجھے، اس اشارے کو، اس تشبیہ کو سمجھے۔
ام المؤمنین سیرت میں اعلیٰ ہے، صورت میں عمدہ ہے، شیریں کلام ہے، فصاحت ہے، بلاغت ہے، مزاج کے اندر سنجیدگی ہے، رائے کے اندر پختگی ہے، عقل کے اندر جو ہے یعنی ایسی صلاحیت سے اللہ رب العزت نے تمام علوم و فنون میں مہارت دی ہے، اور پھر شوہر کے لیے جو ہے سکون کا باعث ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بات کنایتاً کہی گئی۔ اب کنایتاً کیوں کہی گئی ساتھی؟ کوئی سوال کر سکتا ہے، اور یہ سوال آتا بھی ہے کہ سیدہ بطول تمام عورتوں کی سردار ہے، سیدۃ النساء اہل الجنہ، ٹھیک ہے؟ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ سیدہ عائشہ بھی عورتوں کی سردار ہے، لیکن وہاں پر صراحت موجود ہے، تو کیوں ساتھی؟ اس کا جواب یہ ہے ساتھیوں کہ ام المؤمنین کے متعلق کنایتاً فرمایا۔ کیوں؟ کنایا میں جو ہے بات کرنا صراحت سے زیادہ لذیذ ہوتا، اشارے میں بات کرنا، کیونکہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، جو محبوب ہوتا ہے اس کے متعلق کنایے میں ہی بات کی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق اشارتاً کنایتاً میں یہ بات کی۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ سیدہ بطول رضی اللہ تعالی عنہا بھی سردار ہے اور سیدہ عائشہ بھی سردار ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ جس طرح ہمارے دیکھنے کے لیے دو آنکھیں ہمیں چاہیے، ہماری ایمان کی دو آنکھیں ہیں، جیسے خالد بن معدان نے بیان کیا، تو ایک آنکھ سیدہ بطول ہے اور دوسری آنکھ سیدہ عائشہ ہے۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اس میں سے، یعنی آپ سمجھے اس بات کو، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انداز دیکھیں آپ، فضیلت بیان کرنے کے انداز سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی تھی۔ سمجھ گئے یہاں تک آپ لوگ اس فضیلت کو؟ ابھی دیکھیں ساتھیو، جو حدیث کا پہلا ٹکڑا ہے اس کو ذرا ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ بارہا یہ بھی حدیث سننے میں آتی۔ یہاں پر دو خواتین کا ذکر کیا گیا، مریم کا اور آسیہ کا۔ امام ابن حبان نے کہا، اور اگر آپ دوسری روایتوں میں دیکھیں تو حضرت خدیجہ اور سیدہ فاطمہ کا بھی ذکر ہے، جیسے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں نقل کیا، اور جو اس کی اصل ہے یعنی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد کے اندر اس حدیث کو نقل کیا، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں اس کو صحیح قرار دیا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، یعنی ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل النساء اہل الجنت خدیجہ بنت خویلد وفاطمہ بنت محمد ومریم بنت عمران وآسیہ بنت مزاحم امرأۃ فرعون، اور کما قال، کہ چار خواتین افضل ہے اہل جنت میں بھی، یعنی اہل جنت میں چار خواتین جو ہے افضل ہے۔ وہ کون ہے؟ خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت حذا، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا، اب سوال یہاں پر ہوتا ہے، اور وہ سوال بے حد ضروری ہے ساتھیوں، اور سمجھنا بھی ہے ہم، کہ آیا اس حدیث کے اندر جو کمال کا ذکر کیا گیا، یہ کمال کا مطلب کیا ہے؟ اہل علم کا اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ کمال کا معنی نبوت کا ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں کہا کہ یہ قول مردود۔ بعض علماء اس طرف گئے ہیں، اب ان کے نام لینا مناسب نہیں، جنہوں نے یہ سمجھا، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین میں، عورتوں میں سے بھی نبی ہوتے ہیں، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ یہ قول مردود ہے۔ تو پھر کمال کا معنی کیا ہے؟ کمال کے معنی میں ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ دوسرا قول نقل کرتے ہیں۔ اب یہاں پر کہا نا کہ یہ لوگ کمال کو پہنچے ہیں، تو کمال کو پہنچنے کا معنی کیا ہے؟ کمال کا معنی یہ ہے ساتھیوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ولیہ، صدیقہ، یعنی حق کے طرف رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی دوست ہے۔ یہ معنی ہے کمال کے، کہ مردوں میں تو بہت سارے لوگ اس مقام پر پہنچے، لیکن عورتوں میں بہت کم جو ہے اس مقام پر پہنچے۔ یہ بات امام نووی رحمہ اللہ نے شرح صحیح مسلم کے اندر بیان کی۔
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 396 اس کے اندر کہا کہ قاضی ابو بکر اور قاضی ابو یعلا اور ابو المعالی وغیرہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ عورتوں میں سے کوئی بھی نبی نہیں تھی، عورتوں میں سے کوئی بھی نبی نہیں تھی۔ اور ایک بات بھی میں ضمناً عرض کر دوں، جنات میں بھی کوئی بھی نبی نہیں تھا، یہ صرف آدم بنی آدم، یہ ہمارے لیے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اس کو لکھ کر رکھ لے آپ۔ نہ جتنی بھی روایتیں آتی ہیں وہ موضوع اور من گڑت ہے، کوئی بھی جو ہے صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی، نہ عورتوں میں کوئی نبی تھی اور نہ جنات، اور قرآن مجید بھی اسی پر جو ہے دلیل ہے۔ دو آیتیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی، ایک سورہ یوسف سے کہ اللہ رب العزت نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ، اور جہاں تک مریم کے بارے میں بعض لوگ ذکر کرتے ہیں، بی بی مریم کے بارے میں سورہ مائدہ کی آیت پیش کی مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ۔ اللہ رب العزت نے سورہ یوسف کے اندر کہا کہ آپ سے قبل ہم نے بستی والوں میں جتنے رسول بھیجے وہ سب کیا تھے؟ مرد تھے، جن کی طرف ہم نہیں وہی نازل فرماتے تھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کہا کہ یہ پیغمبر ہے، اور ان کے جو والدہ ہے بی بی مریم، یہ جو ہے ایک سچی خاتون تھی، صدیقہ تھی۔ تو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ والدہ نبوت کے درجے کو نہیں پہنچی تھی، جو صداقت کی انتہائی درجہ ہے اس پر وہ فائز تھی۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی۔ امام کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لفظ کمال سے کمال نبوت لازم نہیں آتی۔ خلاصہ سمجھیں آپ اس بات کو، میں خلاصہ رکھ رہا ہوں۔ لفظ کمال سے کمال نبوت لازم نہیں آتا، اس لیے کہ اطلاق کسی چیز کے کمال پر یا پھر اس کے کسی شعبے پر اطلاق ہوتا ہے، تو اس کی کمال سے عورتوں میں جو فضائل ہوتے ہیں ان سب میں کمال۔ حدیث میں اندر جس کمال کا ذکر ہوا ہے وہ ان کی صداقت کا، اللہ تعالیٰ کے وہ قریب تھے، ولیہ تھے، یہ معنی ہے ساتھ، ٹھیک ہے؟ کمال کا معنی سمجھ گئے؟ تو جب کبھی آپ دیکھیں کہ 4 خواتین یعنی حد درجے انتہاب کے یعنی کامرانی، کامیابی، کمال کے درجے تک پہنچ چکے، تو اس کا معنی یہ ہے۔ اور سرید کا معنی بھی یاد رکھے، سرید کا معنی کیا ہے؟ سرید کا معنی یہ ہے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے کیا کہا کہ سرید گوشت اور روٹی کے مرکب کو کہتے ہیں، اور گوشت سب سالنوں کا سردار ہے، اور اسی طرح روٹی سب سے اچھی اور بہتر غذا ہے، اور جب یہ دونوں جمع ہو جائے تو اس سے آگے اور اچھی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو یہ اوصاف کس میں جمع ہے؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام نووی رحمہ اللہ نے کہا، بڑی پیاری بات آپ نے کہی، آپ نے کہا علماء کا کہنا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر قسم کے کھانوں پر سرید شوربے سے افضل ہے، لہٰذا گوشت کا سرید گوشت کے شوربے سے بہتر اور افضل ہے، اور ان میں وہ سرید جس میں گوشت نہیں وہ اس کے شوربے سے افضل اور بہتر ہے۔ اور یہاں فضیلت سے مراد اس کا نفع اور اس سے سیر ہونا، اور اس کا آسانی سے نگلے جانا، لذیذ ہونے کے ساتھ ساتھ آسانی سے کھایا جانا، اور آدمی سے آسانی سے حاصل کر سکتا وغیرہ مراد ہے۔ تو ہر قسم کے شوربے اور سب کھانوں سے افضل ہوا۔ اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت باقی سب عورتوں پر زائد ہے، جس طرح کے سرید کی باقی سب کھانوں پر زیادہ فضیلت ہے۔ اور اس حدیث میں اس کی تصریح نہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ مریم رضی اللہ عنہ سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ اس میں احتمال پایا جاتا ہے اس افضلیت سے اس امت کی عورتوں پر افضلیت مراد۔ اب کل ہم نے آپ کے سامنے یہ بات کہی، شاید مجھے پتا نہیں کہ کتنے لوگوں نے یہ بات سمجھی، لیکن اس کو آپ یاد رکھیں کہ یہ مختلف ہی مسئلہ۔ مثال کے طور پر آپ سیدہ خدیجہ اور سیدہ عائشہ کو دیکھیں، ابھی آپ روایتیں کل بھی آپ نے پڑھی کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ مقام ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آپ کو سلام کیا ہے کہ نہیں؟ آگے آئے گی روایت۔ لیکن آپ دیکھیں علماء، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات کے اندر ایک بات لکھی، علامہ عینی نے عمدۃ القاری کے اندر لکھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو سلام کرنا یہ فضیلت ہے، مگر اس حدیث سے حضرت خدیجہ حضرت عائشہ سے افضل ہونے پر استدلال کیا گیا۔ کیوں؟ حالانکہ یہ ثابت ہونا چاہیے تھا کہ جو فرشتوں کے سردار ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کر رہے ہیں، تو فضیلت تو سیدہ عائشہ کی ہے، لیکن علماء نے کہا کہ اس حدیث سے سیدہ خدیجہ کی فضیلت ثابت ہوئی۔ کیسے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔
کہتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ کے متعلق ایک مقام پر اللہ کے رسول نے فرمایا بے شک حضرت جبریل آپ کی رب کی طرف سے آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. یعنی سیدہ خدیجہ کا یہ مقام ہے کہ آپ کو سلام، آپ پر جو ہے اللہ عز و جل کا سلام ہے، اور حضرت عائشہ کا یہ مقام ہے کہ حضرت جبریل کا آپ کے اوپر سلام. تو یہ ایک مختلف فی مسئلہ ہے ساتھی، اور اہل علم کا اس میں اختلاف. اب یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، جو افضل النساء جو مستد احمد کی ہے، اس حدیث کی بنیاد پر بعض علماء جیسے امام قاضی متولی ہے جو شوافع، امام ذہبی نے بھی یہ بات ایک مقام پر لکھی ہے سیر کے اندر، اور ابن حجر نے بھی، علامہ عینی نے بھی، بلکہ ابن العرابی رحمہ اللہ نے یہ دعویٰ کیا. ابن العرابی رحمہ اللہ نے، جو امام غزالی کے شاگرد تھے، ایک ابن عربی ایک ابن العرابی، جو صاحب عارضۃ الاحوذی اور صاحب احکام القرآن، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں کہ سیدہ خدیجہ افضل. لیکن بعض علماء نے، انہوں نے یہ کہا کہ سیدہ عائشہ جو ہے افضل ہے سیدہ خدیجہ سے. اور امام آمودی رحمہ اللہ نے افکار الافکار کے اندر کہا کہ یہ اہل سنت کی رائے ہے. الاجابہ آپ اٹھا کر دیکھیں، اس کے اندر بھی یہی بات بیان کی. شیخ الاسلام نے تیمیہ نے بھی ایک مقام پر منہاج السنہ کے اندر یہ بات کہی، یہی جمہور اہل سنت کی رائے ہے کہ ام المؤمنین عائشہ جو ہے افضل ہے. اور انہوں نے یہ سرید والی حدیث پیش کی. اور بعض علماء ایسے بھی ہیں جیسے امام طبری رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک مقام پر سیر کے اندر امام ذہبی نے بھی یہ رائے اختیار کی، اور امام نے کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ رائے اختیار کی کہ کیا کیا جائے، وہاں پر توقف کیا جائے، نیوٹرالٹی، یعنی خاموشی اختیار کی جائے. تو سمجھے آپ اس بات کو؟ جیسا میں آپ کو یہ بات علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی اس اقتباس سے آپ سمجھیں. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بدائع الفوائد کے اندر یہ بات کہی، تفصیل کے بغیر فضیلت صحیح نہیں. اگر اس فضیلت سے مراد، جیسا ہم نے کل بھی اس کو ذکر کیا، ذرا آج ہم اس کو اور تفصیل سے ذکر کرتے ہیں، تفصیل کے بغیر فضیلت صحیح نہیں. اگر اس فضیلت سے مراد اللہ تعالیٰ کے ہاں کثرت اجر و ثواب ہے، تو ایک ایسا معاملہ ہے جس کا علم کسی نص کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ اعمال قلب کے مطابق ہے، نہ کہ صرف ظاہری اعمال جوارے اور اعضاء کے ساتھ. دیکھیں کتنے ہی ایسے عمل کرنے والوں میں سے ایک اعضاء کے ساتھ بہت زیادہ عمل کرتا ہے، لیکن دوسرا جنت میں اس سے بھی اعلیٰ اور عرفہ درجہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اگر اس فضیلت سے فضیلت علم مراد ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی امت کے لیے بہت ہی نفع اور عالمات، اور امت کو ایسا علم دیا جو ان کے علاوہ کسی اور سے نہیں حاصل ہو سکا. کیوں؟ یہ گھر والی تھی، اور امت کے خاص اور عام بھی ان کے محتاج ہوئے. اور اگر اس فضیلت سے حسب و نسب کی فضیلت مراد ہے، تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ افضل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے. یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جس میں ان کی بہنوں کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہو سکتا. اور اگر اس سے سرداری و سیادت مراد ہے، تو فاطمہ رضی اللہ امت کی عورتوں کی سردار ہے. اور جو فضیلت کی سب وجوہات اور اس کے امور اور فضل کے اسباب ثبوت مل جائے، تو پھر کلام علم اور عدل و انصاف پر ہوگی. اکثر لوگ جب فضیلت کے مسئلے پر بحث کرتے ہیں، تو وہ فضیلتیں کے سب جہتوں پر، جہت یعنی سب ڈائریکشن، سب پرسپیکٹیوز پر تفصیل سے نظر نہیں دوڑاتے، اور نہ ہی اس پر بحث کرتے ہیں، اور نہ ہی ان میں توازن برقرار رکھتے ہیں. تو اس بنا پر وہ حق میں ناکام رہتے. اور اگر اس میں کوئی تعصب بھی شامل ہو جائے، تو جس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے اس کی طرف میلان ہو، تو پھر وہ جہل اور ظلم کے ساتھ کلام کرے گا. تو اس کے لیے تفصیل چاہیے. اچھا، یہاں پر ایک اور چیز بھی آ گئی کہ ام المؤمنین اور سیدہ فاطمہ، اس میں بھی جو ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات کہی کہ اس میں نسب کو دیکھا جائے گا اور علم کو دیکھا جائے گا. اگر علم کے اعتبار سے ایک جہت سے دیکھا جائے تو سیدہ عائشہ مقدم ہے، اور دوسری جہت سے دیکھا جائے تو سیدہ فاطمہ مقدم ہے. لیکن ہم نے آپ کو بات بیان کر دی خلاصہ کہ دونوں سردار ہے، دونوں جو ہے دو آنکھ کی طرح. اب اللہ اکبر کبیرہ، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اگلی روایت نقل کی وہ امام حاکم کی مستدرک سے،
روایت کیا ہے؟ ان عائشہ قالت قلت یا رسول اللہ من ازواجک فی الجنہ قال اما انک منہن قالت فقیل الی ان ذاک بانہ لم یتزوج بکرا غیر. ام المؤمنین عائشہ نے پوچھا، اور اس کی صحت پر کلام ہے، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دنیا جنت میں ہوگی؟ تو کہا عائشہ تم ان میں سے ہو. تو میں نے یہ خیال کیا کیونکہ میرے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کنواری لڑکی سے نکاح نہیں کیا. اس کے بعد جو روایت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا، کیا کہتے ہیں؟ عن ابی بکر ابن حفص عن عائشہ انہا جاءت ہی وابواہا فقال انا نحب ان تدعو لعائشہ بدعوت ونحن نسمع. کہتے ہیں کہ میرے والدین ماجدین میرے ساتھ آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم اس بات کو پسند کریں گے کہ آپ عائشہ کے لیے دعا کریں اور ہم آپ کی دعا کو سنیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لعائشہ بنت ابی بکر صدیق مغفرة وعجبة ظاہرة باطنة فعجب ابواها فقال اتعجبان هذه دعوتي لمن شهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. اخرجه الحاکم في مستدرکه من طریق سفیان بن عیینة عن موسیٰ وهو غریب جدا. اور اس کے بعد خود یہاں پر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کلام کیا. اب اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے، ذرا اس کو آپ غور سے سمجھیں. اگلے صفحے پہ جائیں. دیکھیں ساتھیو، یہ حدیث کا ترجمہ یہ ہے، دعا کی گئی، اور دعا کن الفاظ میں کی گئی؟ دعا ان الفاظ میں کی گئی کہ اللہ رب العزت جو ہے آپ کے گناہوں کو معاف فرما. ٹھیک ہے، اللہم اغفر لعائشہ بنت ابی بکر مغفرۃ ظاہرۃ باطنۃ لا تغادر ذنبا. اس کے ساتھیوں 4 طرق ہے ساتھیوں، ان الفاظ سے 4 طرق. ایک امام اسماعیلی رحمہ اللہ نے معجم کے اندر نقل کیا، اس کے اندر جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کس کے آنے پر؟ ام رومن اور ابو بکر دونوں نے کہا کہ آپ دعا کریے. تو دعا کی، ہم اس کے گواہ رہنا چاہتے. اللہ کے رسول نے دعا کی اللہم اغفر لعائشہ بنت ابی بکر مغفرۃ ظاہرۃ باطنۃ لا تغادر ذنبا. تو جب یہ دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ما زالت هذه دعوتي لمن اسلم من امتی من لدن بعثني الله عز وجل الى يوم هذا. یہ تو میں ہر مسلمان کے لیے دعا کرتا ہوں. اب یہ روایت ضعیف ہے. کیوں ضعیف ہے؟ اگر آپ تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو آپ امام ذہبی رحمہ اللہ کی میزان الاعتدال فی نقد الرجال اٹھائے، آپ کو مل جائے. ایک اور روایت، اس کے اندر یہ لفظ ہے جو امام نبی شیبہ رحمہ اللہ نے مصنف کے اندر اور امام حاکم نے بھی مستدرک کے اندر نقل کی، اللہم اغفر لعائشہ بنت ابی بکر صدیق مغفرۃ واجبۃ ظاہرۃ باطنۃ. یہ الفاظ جو ابھی ہم نے دیکھے جو امام ذہبی نے امام حاکم کے حوالے سے نقل کی. وہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جو اس بات کی گواہی دے. یہ ظاہر سی بات، جب یہ دعا کی گئی ام المؤمنین خوش ہو گئے تو اللہ کے رسول نے کہا اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، جو کوئی توحید کی گواہی دے، رسالت کی گواہی دے، ہم اس کے لیے یہ دعا کرتے ہیں. اس کے اندر انقطاع ہے، یہ حدیث منقطع ہے. کیوں؟ ابو بکر ابن حفص جو ہے انہوں نے ابو ہریرہ سے کچھ نہیں سنا، نہ ام المؤمنین عائشہ سے کچھ سنا. یہ بات امام ابو حاتم رحمہ اللہ نے مراسیل میں کہی ہے. تو دوسری روایت بھی منقطع ہے. ایک اور روایت ہے جس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم الکبیر کے اندر نقل کیا، اور اس کے الفاظ یہ ہے اللہم اغفر لعائشہ مغفرۃ ظاہرۃ وباطنۃ لا تغادر لها خطیۃ. ٹھیک ہے، اب یہ روایت بھی جو ہے ضعیف ہے. ساتھ آپ تاریخ الاسلام اٹھا لیں، وہاں پر آپ کو یہ بات مل جائے گی. لیکن ایک روایت جس کو امام نے حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا اور امام بزار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا، وہ روایت صحیح. وہ کس سے ہے؟ عروہ رحمۃ اللہ علیہ سے. اور عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے عروہ ابن زبیر نے ام المومنین سے سنا ہے. ہم نے دیکھا عروہ ابن زبیر کے حالات فقہاء سبا میں، ان عروۃ عن عائشہ انہا قالت لما رأیت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلت یا رسول اللہ ادعو اللہ لی فقال اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر
ما اسرت وما اعلنت فضحكت عائشة حتى سقط رأسها في هجرها من الزحك فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم آيسرك دعائي وقالت وما لي لا يسرون دعاؤك فقال صلى الله عليه وسلم والله إنها لا دعاء لأمتي في كل صلاة اللهم صل على نبينا محمد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومن کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے خوش مزاجی کو دیکھ کر میں نے آپ سے گزارش کیا اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کریے. اللہ کے رسول نے کہا اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما، پچھلے گناہ، آئندہ گناہ، ہونے والے تمام گناہوں سے جو خلوت میں کیے گئے یا جلوت میں. یہاں پر ایک بات یاد رکھے ساتھیو، شارحین حدیث نے یہ بات کہی. ہم دیکھتے ہیں ابھی عاشورہ کا روزہ آپ لے لیں، وہاں پر آتا ہے تو تقدم وما تأخر، یعنی جو الفاظ آتے ہیں چاہے وہ رمضان کے روزے کے متعلق ہو، لیلۃ القدر کی فضیلت بارہا سنتے. من قام رمضان من صام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بعض روایتوں میں وما تأخر کا لفظ ملتا ہے جیسے مسند احمد میں ہے لیلۃ القدر کے متعلق کہ اگلے اور پچھلے. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگلے گناہ تو کیے ہی نہیں تو اس کا معاف ہونے کا معنی کیا؟ اس کا معاف ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت، اس کا معاف ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ گناہوں سے حفاظت کرتا. یہ بات تو یہ دعا کی ام المومن بہت خوش ہو گئے، حتیٰ کہ یعنی یوں سمجھا خوشی کا عالم یہ تھا کہ آپ گر گئے، پھسل گئے، ہنستے ہنستے بہت خوش ہو گئے. کہا عائشہ آپ خوش ہے؟ کہا بالکل، کون خوش نہیں ہوگا، اتنی عظیم دعا وہ بھی امام الانبیاء امام المتقین نے میرے لیے کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ، اللہ کی قسم یہ دعا میں ہر نماز میں میری امت کے لیے کرتا ہوں. اور یہ حدیث شیخ البانی رحمہ اللہ نے السلسلۃ احادیث صحیحہ کے اندر حسن قرار دیا، اور شیخ شعیب اللہ ارناؤط رحمہ اللہ نے بھی اس کو جو ہے حسن قرار دیا. ٹھیک ہے، تو یہ روایت صحیح ہے، لیکن جو روایت امام ذہبی رحمہ اللہ نے نقل کی وہ اس کے اندر جو ہے سند جو ہے منقطع. اب یہاں پر جو امام ذہبی رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے اس کو بھی آپ غور کریں. ایک اور روایت سلام کے متعلق کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے سلام کیا. ٹھیک ہے، اب وہ کیا ہے ساتھی، اس کو صاحب سمجھے. یا عائش هذا جبریل وهو يقرأ عليك السلام قالت وعليه السلام ورحمۃ اللہ ترام الا نرى یا رسول اللہ. ایک اور روایت ان جبریل یقرئ السلام فقالت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ. اب مسند احمد کی روایت ہے، یہ جو تیسری روایت ہے غور کرے. وفی مسند احمد عن سفیان عن مجالد عن الشعبی عن ابی سلمۃ عن عائشہ قالت رأيتك يا رسول الله وأنت قائم تكلم دحية الكلب فقال وقد رأيت. قالت نعم. قال فإنه جبريل وهو يقرئك السلام. قالت وعليه السلام ورحمة الله جزاه الله من غائر ودقيل فنعم الصاحب ونعم الدقيل. قال والدقيل السيف. اب یہ اگرچہ اس کی صحت میں اختلاف ہے لیکن یہ بات ثابت شدہ ہے. اب سلام کا مسئلہ نہیں ہے، سلام کو ہم تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ ہم نے کل ہی اس پر بحث کی کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آتے تھے اور وہ سلام کرتے تھے. یہاں پر جو روایت ہے جو آپ لوگوں کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس سے بات کر رہے تھے؟ دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ دہیہ کلبی کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مندوب ہے، امبیسڈر ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دعوت کفار کے علاقے میں جا کر کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بغیر کسی خوف و تردد کے اطمینان کے ساتھ پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ دشمن کی زمین پر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس تک پہنچاتے تھے. یعنی حق کو حق اور باطل کو باطل سامنے رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ حق کی اتباع کی جائے جو ہمارے رسول لے کر آئے ہیں، اور باطل سے اجتناب کیا جائے تو شیطان کا راستہ ہے.
یہ سیدنا دہیا کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کا کام تھا۔ آپ بہت پہلے اسلام لائے، جیسے امام عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، امام ذہبی نے بھی سیر اعلام النبلاء کے اندر نقل کیا، لیکن بعض حالات کی وجہ سے آپ بدر میں شامل نہیں ہو سکے، اور بے انتہا آپ خوبصورت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دہیا کلبی سے بات کر رہے ہیں، اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی بات سمجھ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر نقل کیا ہے کہ یہ تاجر تھے، اور آپ کے قافلے جو ہے مدینہ آیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی، تو جب قافلے آتے تھے تو بہت سارے چیزیں، جیسے پستہ کہتے ہیں نام، پستہ، یہ جو بادام ہے، یہ تحفے دیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام نے عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر لکھا ہے بہت سارے تحفے، امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر لکھا ہے جو موزے ہوتے ہیں نا، ساکس، وہ بھی جو ہے آپ سن کو، تو کیونکہ بزنس مین تھے، بہت سارا سفر کیا کرتے تھے، تو جب دیکھیں آپ، یعنی سبحان اللہ کیسی محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو۔ انصاب الاشراف اٹھا کر دیکھیں، کہیں پر انجیر کا ذکر، بہت ساری چیز، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہنا چاہتا، لیکن اصل چیز جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہ سیدنا دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام، اور آپ جان کر تعجب کریں گے، ان اگر آپ ان کی سیرت پڑھیں گے، بہت ساری دلچسپ باتیں آپ کو ملے گی سیدنا دہیا کلبی رضی اللہ عنہ کے متعلق۔ اب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا سمجھ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس سے بات کر رہی ہیں؟ اللہ کے رسول کس سے بات کر رہے ہیں؟ سیدنا دہیا کلبی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک اسائنمنٹ آپ دیکھیں بات سمجھانے کے لیے، جو ابو لہب ہے، ابو لہب کی جو بیٹی ہے درہ، ان کا نکاح ہوا سیدنا دہیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں، صرف پورا اگر جو سیرت جانتے ہیں، اگر اس پر غور کریں گے تو بہت سارے فوائد آپ کو اس سے حاصل ہوں گے۔ بہرحال ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ منظر دیکھ رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کہ جبریل آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو سیدنا دہیا کلبی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، بے انتہا خوبصورت تھے، تو جبریل علیہ السلام آپ کی شکل میں آتے تھے۔ اب کیوں آتے تھے؟ علماء نے دو وجوہات بیان کی ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے، میں علماء بھی نہیں کہوں گا، بعض طلاب نے یہ بات بیان کی ہے، پہلی وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ کیونکہ یہ بے انتہا خوبصورت تھے، تو ان کی شکل میں جو ہے جبریل علیہ السلام آتے تھے، اور دوسری وجہ یہ کیونکہ کفار کی سرزمین پر جو ہے دعوت کا کام کیا، تبلیغ کا کام کیا، اور فرشتے کا کام بھی یہی تھا کہ اللہ کے پیغام کو نبی تک پہنچایا جائے، اس وجہ سے وہ سیدنا دہیا کلبی کی شکل میں آتے تھے۔ بہرحال یہ اپنی جگہ تعویلات۔ تو دہیا کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں جو ہے وہ آتے تھے۔ یہاں پر ایک عقیدے کا مسئلہ معلوم ہوا ساتھیوں، یہ مسئلے کو آپ یاد رکھیں، اور وہ مسئلہ کیا معلوم ہوا کہ فرشتوں کی بعض قوتیں، فرشتوں کی بہت ساری قوتیں، اور ایک قوت فرشتوں کی یہ ہے کہ فرشتے طرح طرح کے جو ہے اجسام یا طرح طرح کی جو شکلیں اختیار کر سکتے۔ ابھی دیکھا آپ، جبریل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں آ رہے ہیں، آپ حدیث جبریل کو اٹھا لیں، بدو کی شکل میں آ رہے ہیں۔ قرآن مجید آپ دیکھیں، دور نہ جائیں، قرآن مجید کو دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتہ ہے، کس شکل میں؟ انسان کی شکل میں۔ لوط علیہ السلام کے پاس فرشتہ ہے، کس کی شکل میں؟ انسان کی شکل میں۔ یہ فرشتوں کی طاقت ہے۔ دوسری ایک چیز یاد رکھیں کہ فرشتوں کی جو طاقت ہے وہ ان کی رفتار ہے۔ انسانوں کو بس یہ معلوم ہے کہ لائٹ کی روشنی کی جو رفتار ہے وہ بہت، یعنی لاکھوں میل پر سیکنڈ ہے، لیکن فرشتوں کی رفتار ان سے زیادہ۔ کیسے؟ آپ دیکھیں، کوئی سوال کرنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا سوال کرنے، اس کا سوال ختم نہیں ہوتا، جبریل علیہ السلام آسمان سے رب کی طرف سے جواب لے کر نازل ہوتے۔ کہاں سے؟ عرض سے سفر کر رہے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، تو سوچے رفتار۔ پھر ان کا علم کوئی معمولی علم نہیں ہے فرشتوں کا، فرشتے باضابطہ بحث کر رہے ہیں، جیسے ترمذی کی معروف روایت ہے، جس کو امام ترمذی نے اپنی سنن کے اندر حدیث صحیح ہے،
جو روایت آپ دیکھیں اللہم نسألک فی الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی، یہ روایت آپ اٹھا کر دیکھیں، پوری پڑھیں آپ کو وہاں پر سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ فرشتوں کی قوتیں ہیں۔ تو دوسری طرف جا رہی ہے بات، یہ کر رہا تھا کہ فرشتوں کی یہ صلاحیت ہے، تو دو چیزیں پتہ چلی ساتھیوں۔ ایک، اور جب یہ معاملہ پیش آیا تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہا کہ اللہ تعالیٰ خیر دے، یعنی کتنے ہی اچھے صاحب اور کتنے ہی اچھے مہمان ہیں۔ تو دو باتیں، سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی فضیلت، اور دوسری بات فرشتوں کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ فرشتے جو شکل چاہے وہ اختیار یعنی کر سکتے ہیں، ان کے پاس وہ صلاحیت وہ قوت ہے۔ اب آپ اس صفحے پہ دیکھیں 10 فضیلتوں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس کی صحت پر کلام ہے۔ کل ہم نے 9 ذکر کر دیے، وہی اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ ام المؤمن عائشہ رضی اللہ عنہ پہلے 9 ذکر کیا تھا، یہاں پر کیا ہے؟ فضلت علیکن بعشر ولا فخر كنت احب النساء الیہ وکان ابی احب الرجال الیہ وتکرنی ولم یبتکر غیری وتزوجنی لسب وبناب لتسع ونزل عذري من السماء استأذن النبي النساء في مرضه وقال إنه لا يشق علي الاختلاف بينكن فآذن لي أن أكون عند بعضكن فقالت سلمة قد عرفنا ما تريد عائشة قد أذن لك وكان آخر لحظ من الدنيا ريقي اوتی یا بسواک فقال، یعنی آخری وقت میں جو مسواک پوچھا گیا۔ یہ فضیلتیں کل ترجمہ ہم نے کر دیا، آپ جانتے ہیں، اس کے اندر بھی جو ہے انقطاع ہے، اس لیے ہم اس کو چھوڑتے ہیں۔ اور یہ روایت تو معروف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الناس احب الیک قال عائشۃ قال من الرجال ابوها۔ اور اس کے بعد اگلے صفحے پہ جائیں، جو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، کیا غور کریں، تزوجوها بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سے نکاح۔ روایت نقل کر رہے ہیں، تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوفى خدیجہ وانا ابنة 6 وقلت علیہ وانا ابنة 9 جاءنی نسوة وانا الأب على أرجحة وانا مجممة وحیننی وسکننی ثم آتینا بھی الیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ روایت سے بہت سارے جو ہے مسائل ہے ساتھیوں، اور میں اس پر تھوڑے تفصیل سے بحث کرنا چاہوں گا جو ہماری ناقص معلومات۔ عروہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہاں پر عروہ رحمہ اللہ کہتے ہیں قال عروۃ فمکثت عنده 9 سنین۔ اگلے صفحے پہ جائیں، اور اس کے بعد ایک اور روایت جو ان کے نکاح کے متعلق ہے، جو ہم نے ابھی ذکر کیا ابن حجر کی فتح الباری سے، کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو دو پیغام خولہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس آئی، نکاح کا مشورہ دیا کن سے، تو کہا گیا کہ ایک تو سیدنا ابو بکر کی بیٹی ہے اور پھر ایک سیدہ سودا ہے۔ یہ واقعہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اگلے صفحے پہ جائیں، اور یہاں پر دیکھیں ایک اور روایت اسی سے متعلق، آپ یہاں پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دخل وعن عائشہ قالت، اگلے صفحے پہ جائیں، یہ ابو داؤد کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو کہا یہ گھوڑے ہیں۔ تو کیا اس کے پر ہے؟ کہاں کیا سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر نہیں۔ اب یہ دونوں روایتیں ہیں ساتھ، ذرا ہم اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ آیا ان حدیثوں کا معنی کیا ہے، ان حدیثوں کا مفہوم کیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس کا جو معنی ہے وہ سمجھتے نہیں۔ جو پہلی حدیث امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی وہ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ صحیح بخاری میں بھی ہے روایت، اور یہ روایت صحیح مسلم میں بھی ہے۔ روایت کیا ہے؟ ذرا اس کو آپ غور سے سنیں۔
روایت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ام المؤمن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گڑیوں کے ساتھ کھیلتی تھی اور میری سہیلیاں وہ بھی میرے ساتھ کھیلتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوئے تو وہ سہیلیاں آپ سے چھپ جاتی، پھر آپ ان کو میری طرف بلاتے اور وہ پھر میرے ساتھ کھیلتی۔ ٹھیک ہے، اب یہ روایت ہے، کنت الأب بالبنات عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل يتقمأن منه۔ ٹھیک ہے، اب ایک چیز یہاں پر غور کرے ساتھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو لایا، اور یہ باب جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا اس کا یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا اور اپنے اہل کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ مذاق کرنا۔ اور اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ سے ملتے تھے، اور جو گڑیوں سے کھیلتی تھی تو اس سے خوش ہوتے تھے اور ان کے ساتھ ان کے سہیلیوں کو بھیجتے تھے، حتیٰ کہ وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھیلتی تھی، اور اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بلوغت کو نہیں پہنچی تھی اور ان کو گڑیوں سے کھیلنے کی اجازت۔ ابھی ایک چیز ہے، یہ یاد رکھ کے جائیں آپ، میں پھر ترجمہ رکھ کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اس سے بعض مسائل بھی نقل کیے گئے۔ یہ استدلال کیا گیا ہے کہ گڑیوں کی جو صورت ہے وہ بنانا جائز ہے تاکہ بچیاں اس کے ساتھ کھیلیں، اور یہ تصویر بنانے کا جو حکم ہے اس سے خارج ہے۔ اور قاضی ایاض رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات بیان کی اور پورے وضوح کے ساتھ یہ کہا کہ جمہور نے اس کو نقل کیا ہے اور فقہا نے گڑیوں کی بیع کو جائز قرار دیا ہے، اس کو بیچنا، تاکہ بچیاں گڑیوں کے ساتھ کھیل کر گھر کے معاملات کو سمجھ۔ اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ حکم منسوخ ہے، پہلے تھا اب نہیں، یہ بعض علماء نے کہا۔ علامہ نے بطال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی کہ یہ پہلے حکم تھا، ابھی یہ نہیں ہے، منسوخ ہو چکا ہے۔ لیکن علامہ الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ام المؤمنین کو گڑیوں کے ساتھ کھیلنے کی جو رخصت دی گئی تھی یہ تصویر بنانے کی تحریم سے پہلے کی بات ہے، سے پہلے کی بات۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ روایت صحیح مسلم میں بھی ہے۔ شیخ عبدالعزیز علوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی جو شرح ہے اس میں یہ بات لکھی کہ اس سے معلوم ہوا بچیوں کا گڑیوں سے کھیلنا جائز ہے، اور ظاہر بات ہے کہ بچیاں اپنے طور پر جو گڑیا بناتی ہے وہ محض ایک بھونڈی نقالی ہوتی ہے جس کو تصویر کا کام نہیں دیا جا سکتا، تصویر کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں، تصویری خاکہ ہوتا ہے، اس لیے اس پر کارخانوں میں بڑی مہارت اور تکنیک سے تیار شدہ گڑیوں کو قیاس کرنا درست نہیں، کیونکہ وہ تو ہو بہو نقالی ہوتی ہے، یعنی کاپی ہوتی ہے، یعنی نقل مطابق اصل ہوتی ہے، اور لوگ ان کو گھروں میں آرائش ڈیکوریشن کے لیے رکھتے ہیں، اس لیے ان گڑیوں کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ شیخ عبدالعزیز علوی نے لکھا۔ یہ دو بات۔ ایک بات ابو داؤد کی روایت، اس کو بھی آپ سامنے رکھیں، اس کے بعد ہم ایک کے بعد ایک جائیں۔ ابو داؤد کی روایت کیا ہے؟ ابو داؤد کی روایت یہ ہے، اس کو بھی ذرا ہم سمجھیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کتاب الادب کے اندر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غزوة تبوک او خیبر، یاد رکھیں غزوہ تبوک اور خیبر، وفی سعوتها ستر فحبت ریح فکشفت ناحیة ستریا بنات لعائشة لعب فقال ما هذا يا عائشة؟ قال بناتي، ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاء، فقال ما هذا الذي يرى وسطهن؟ قالت فرس، قال وما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان، قال فرس له جناحان، قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت فضحك حتى رأيت نواقضه۔ اللہ اکبر۔ یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے
کہاں نقل کیا؟ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الادب کے اندر نقل کیا۔ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک یا خیبر سے واپس تشریف لائے۔ یاد رکھیں، غزوہ تبوک یا خیبر سے۔ تو میرے تاقچے کے آگے پردہ پڑا ہوا تھا، ہوا چلی تو اس نے پردے کی ایک جانب اٹھا دی، تب سامنے میرے کھلونے اور گڑیا نظر آئے۔ آپ نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ میری گڑیا ہے۔ آپ نے ان میں کپڑے کا ایک گھوڑا بھی دیکھا جس کے 2 پر تھے۔ آپ نے پوچھا میں ان کے درمیان یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں نے کہا یہ گھوڑا ہے، فرسن۔ آپ نے پوچھا اور اس کے اوپر کیا ہے؟ میں نے کہا اس کے 2 پر ہے۔ آپ نے کہا کیا گھوڑوں کے بھی پر ہوتے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ نے سنا نہیں کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے؟ کہتی ہے چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہنسے میری اس بات کو سن کر کہ آپ کی جو داڑھیں ہیں وہ دکھنے لگے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بات۔ حافظ زبیر علی زائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر چند باتیں بیان کی۔ میں 2 باتیں رکھ کر 3-4 مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ ایک بات جو حافظ زبیر علی زائی رحمہ اللہ نے کہی کہ بچوں اور بچیوں کو نہ صرف اجازت ہے بلکہ ان کا فطری حق ہے کہ انہیں کھلونوں کے مواقع فراہم کیے جائے، کھیلنے کے موقع جو ہے فراہم کیے جائے، مگر واجب ہے کہ ان کی تفریحات شرعی مزاج سے ہم آہنگ ہوں، شریعت کے خلاف نہ ہوں۔ دوسری بات جو شیخ نے کہی، بچیاں اگر اپنے طور پر ہاتھ سے گڑیا گڑے وغیرہ بنائے تو جائز ہے، اور یہ ان ممنوع تصاویر میں شامل نہیں جن کا بنانا یا رکھنا ناجائز ہو۔ تاہم خیال رہے کہ موجودہ دور میں ان کھلونوں کی جو ترقی یافتہ جدید صورت ہے کہ پلاسٹک، کپڑے اور پتھر وغیرہ سے بنے بالکل نقل مطابق اصل ہوتے ہیں، ان کے بارے میں راجع یہی ہے کہ جائز ہے۔ یہ حافظ زبیر علی رحمہ اللہ کی تحقیق۔ جبکہ کچھ گھروں میں ان کو بطور آرائش نمایاں کر کے رکھا جاتا ہے جس کی کسی طرح اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ انہوں نے ابو داؤد کے حاشیے میں یہ بات لکھی۔ اب آتے ہیں کتاب پر۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دونوں روایتیں، 3 روایتیں کہہ لے آپ، نقل کی، اور نقل کر کے یہ بات سمجھائی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ام المومن سے نکاح کا مسئلہ چل رہا ہے، وہ نکاح کے موضوع میں روایتیں لائی ہے، لیکن یہاں پر 2-3 چیزیں آ گئی ہے ساتھی۔ اب 2 روایتیں آپ لوگ سمجھ گئے۔ اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف لڑکیوں کے ساتھ خاص ہے یا لڑکے بھی جو ہے کھیل سکتے ہیں؟ یہ ایک پہلا سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے ساتھیوں کہ یہ لڑکوں کے ساتھ خاص نہیں۔ میری بات کو غور سے سمجھو، یہ صرف لڑکوں کے ساتھ خاص نہیں، لڑکیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، لڑکے بھی کھیل سکتے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل بھی تو ہونی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اس کی دلیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح کتاب الصوم، اور اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ کی وہ روایت کہ عاشورہ کے دن، جو رابعہ بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کیا کہتی ہے کہ اس دن ہم عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے، اور جو ہمارے بچے ہوتے تھے سبیاننا ونجل لہم عبتا من الاثم، جو بچے ہوتے تھے ہم ان کو کیا کرتے تھے؟ کھلونے دیتے تھے، ہے کہ نہیں؟ تو رابعہ بنت معوذ رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو صبح کی انصار کی بستیوں میں یہ پیغام بھیجا کہ جو شخص صبح کو اس حال میں اٹھا اس کا روزہ نہیں تھا تو وہ باقی دن کھانے سے رکا رہے، اور جو صبح کو روزے کی حالت میں اٹھا تو وہ اپنے روزے پر قائم رہے۔ حضرت ربیع کیا کہتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے قالت فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدَ، ہم نے اس کے بعد روزہ رکھا اور ہم نے اپنے بچوں کو بھی، سبیاننا بچے کو بھی روزہ رکھواتے تھے، اور ہم ان کے لیے رنگین اون کی گڑیا بناتے تھے، پس جب ان میں سے کوئی کھانے کے لیے روتا تو ہم اس کو وہ گڑیا دے دیتے یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا۔ اللہ اکبر۔ علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع نقل کیا ہے کہ عبادت اور فرائض صرف بلوغت کے بعد لازم ہوتے ہیں، مگر
اکثر علماء نے یہ بات کہی کہ برکت کے لیے، تبرک کے لیے بچوں کی عبادت کی مشق کرانا یہ مستحب ہے، کیونکہ تاکہ بچے عبادت کے عادی بن جائے، اور جب ان پر عبادت لازم ہو تو ان کے لیے عبادت کرنا سہل ہو، جو ان کی عبادت کو مشق کرائے گا تو اس کا اجر ملے گا۔ اب آپ دیکھیں کیا بچوں پر روزہ فرض ہے؟ یقیناً نہیں، لیکن مشق کیا جا رہا، یہ بات علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ نے کہی، اور علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے کہا اس سے یہ، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بچوں کے کھیلنے کے لیے سرخ اون سے گڑیا بنانا جائز ہے، تاکہ بچوں، کیوں بنایا گیا؟ کہ روزے میں ان کا دل بہل جائے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک فقہی بحث بھی ہے کہ روزہ کب فرض ہوتا ہے، وہ ایک الگ فقہی مسئلہ ہے، وہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں۔ تو پہلے سوال کا جواب یہاں پر ہمیں مل گیا، وہ کیا ہے کہ یہ صرف جو لڑکیوں کے ساتھ نہیں ہے، بچہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو تو کھلونے جو ہے اس کو دیے جا سکتے۔ اب دوسرا سوال ہے ساتھ، اور وہ کافی اہم ہے، اس پر آپ غور کریں۔ وہ سوال یہ ہے کہ آیا کیا یہ بلوغت ختم ہونے کے بعد یا بلوغت کو پہنچنے کے بعد بھی کھیلنے دیا جا سکتا ہے؟ یعنی جب بچہ بڑا ہو جائے، بچی بڑی ہو جائے تو تب بھی اس میں یعنی تب بھی جو ہے کھیلا جا سکتا ہے کھلونوں کے ساتھ؟ اس میں اختلاف ہے ساتھ۔ علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے، اور یہی بات قاضی یاز نے بھی کہی، کہ امام خطابی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات کہی، وہ بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا اگر میں بھول بھی جاؤں۔ علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ اس وقت ہے جب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلوغت تک نہیں پہنچی تھی، اور بلوغت پہنچنے کے بعد اگر کوئی کھیلتے ہیں تو یہ مکروہ ہے۔ یہ بات علامہ عینی نے عمدۃ القاری کے اندر کہی۔ قاضی یاد رحمت اللہ نے یہی کہا، یہ جو کھلونوں کا، گڑیوں کا ذکر آیا ہے، یہ صرف ان لڑکیوں کے لیے جو ابھی بالغ نہیں ہوئی، یہ صرف ان کے لیے رخصت ہے۔ اکمال المعلم شرح صحیح مسلم۔ ٹھیک ہے، دوسری رائے جو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کی، اور علامہ خطابی رحمت اللہ علیہ نے بھی کہا کہ یہ جو حدیث ہے کہ جس میں آیا ہے کہ گڑیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو یہ اس حکم کے اندر نہیں جہاں پر جو عذاب کا ذکر کیا گیا تصویر بنانے والوں کے لیے نہیں، یہ جائز تھا ام المؤمنین کے لیے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ آیا وہ اس وقت بلوغت تک پہنچی تھی یا نہیں؟ تو امام خطابی خود کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا جو ہے پیچیدہ مسئلہ ہے کہ کہا جا سکتا ہے نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن اب آپ دیکھیے ابن حجر رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں۔ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اور انہوں نے امام نے حبان سے بھی، امام نسائی سے بھی نقل کیا کہ یہ گڑیوں سے کھیلنا لڑکیوں کے لیے جائز ہے، چاہے بلوغت کو پہنچے ہو یا بلوغت پار کر چکے ہیں، یعنی چاہے وہ بالغ ہو یا نابالغ ہو، irrespective of the age۔ یہ بات ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ نے کیوں کہی، اور یہ رائے درست کیوں؟ وہ اس وجہ سے ساتھیوں کہ ام المومن نے کیا کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر اور تبوک سے واپس آئے، جب انہوں نے ان گڑیوں کو دیکھا، جب انہوں نے گھوڑے کو دیکھا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ام المؤمنین اس وقت آپ کی عمر 9 سے تجاوز کر گئی تھی، کیونکہ خیبر کب ہوئی؟ 7 ہجری میں، اور تبوک کب ہوئی؟ 9 ہجری میں، اور اس وقت آپ کی عمر 16 سال کی تھی، لگ بھگ 16 سال کے اوپر تھی۔ تو یہ دلیل ہے کہ ایسا نہیں کہا جائے گا کہ یہ صرف بلوغت کی حد تک۔ یہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی رائے، دوسری رائے، اور یہ بات درست ہے۔ اور تیسری بات، یہ بچوں کو دینے کے متعلق جو بات ہے یا آج کل کا جو معاملہ ہے، اس کے متعلق جو فقیہ ونیغہ ہے شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کی بات آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو جو ہے ختم کرتا ہوں۔ شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ گڑیا اور کتابوں میں موجود چیزوں کے مجسمے خریدنے کا کیا حکم؟ مثلا حیوانات، پرندے وغیرہ کی تصاویر، انہیں خریدنے کی وجہ یہ ہے کہ بچے انہیں دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں اور جلدی سیکھ جاتے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ اس کا کیا حکم، یہ سوال کیا گیا۔ ٹھیک ہے، شیخ محمد ابن صالح العثیمین سے یہ سوال ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں شیخ نے اس کا کیا جواب دیا۔ شیخ کہتے ہیں بچوں کی جو گڑیا ہے، جو کھلونے ہیں، جو عورت، بچی یا بچے کی شکل مجسمہ ہوتی ہے، اس کی 2 قسمیں۔ پہلی قسم
پہلی قسم تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ آج کل بغیر آنکھ ناک منہ اور چہرے کے قد و خال کے بغیر بن رہی ہے، تو اس کے جائز ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو گڑیا تھی جس سے وہ کھیلتی تھی وہ اسی قسم کی تھی، تو پہلی قسم کی تو جائز ہے، جس کے آج کوئی نہ آنکھ ہے نہ ناک ہے نہ منہ ہے نہ چہرہ ہے نہ قد و خال بن رہی۔ اچھا، دوسری قسم کے کھلونے وہ ہیں، گڑیا وہ ہے جو پلاسٹک سے بنی ہوئی گڑیا، جو بالکل ہو بہو انسان کی طرح ہوتی، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں، ہونٹ، پلکوں کے بال، بھوے، سب کچھ انسانوں جیسا ہوتا ہے، بلکہ بعض تو چلتی بھی ہے اور آوازیں بھی نکالتی ہے، تو اس کے جائز ہونے میں تعمل، تاہم اس کے متعلق سختی نہیں اپناتا، کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ وہ گڑیوں سے کھیلتی تھی، اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے بچیوں کے لیے گڑیوں سے کھیلنے کی قدر وسعت ہے اس مسئلے کے اندر، خصوصاً ایسی صورتحال میں جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ بچے خوش ہوتے ہیں اس سے۔ تاہم اس کے مثبت پہلو کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسی گڑیوں کا متبادل جب تک موجود ہو، متبادل یعنی کوئی اور چیز، ریپلیسمنٹ، متبادل جب تک موجود ہو تو ایسی گڑیا لینے سے بچنا چاہیے جس کے جائز ہونے میں یقین بھی نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، جو چیز یقین پر مبنی ہے اس کو اختیار کرو، اور جو غیر یقینی چیز ہے، مشکوک ہے، اس کو چھوڑ دو۔ البتہ دیگر جانوروں کی شکل کے کھلونے، مثلا گھوڑا، شیر اور دیگر اس طرح کے جانور، تو انہیں لینے کی مطلقاً کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی، ایسے کھلونوں کی بجائے آلات کار بلڈوزر وغیرہ لے جائے، کیونکہ بچہ جس طرح جانداروں کی شبیہ دیکھ کر بہل جاتا ہے، اسی طرح ایسے کھلونے سے بھی بہل جائے گا، اور اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ کوئی گنجائش باقی نہ ہو، مثلا کوئی ایسی گڑیا گفٹ میں دے تو اس کا سر کاٹ دے اور اسے اپنے پاس بغیر سر کے رکھ لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بات شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے لقاء باب المفتوح جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 26 کے اندر کہی ہے ساتھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ۔ ایک بات جو یہاں پر آپ کو یاد رکھنی چاہیے، جو کیونکہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں لیکن تصویر سے متعلق ہے، تو انشاءاللہ کیونکہ تصویر ہمارا موضوع نہیں ہے تو ہم اس کو چھوڑتے ہیں، امید کہ آپ لوگ یہ دونوں حدیثیں جو ہے سمجھ چکے ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔